أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتری غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے۔ بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے ایسا یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، پس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا تو خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مرداس بن نہیک جو فدق کے رہنے والے تھے اور ان کے سوا ان کی قوم کا کوئی شخص اسلام نہ لایا تھا، اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے مگر مرداس ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو اس خیال سے کہ کہیں کوئی غیر مسلم جماعت نہ ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو یہ خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔ مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ اہل فدق تو سب کافر ہے، یہ شخص دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ اس خیال سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں لے آئے۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر تمام ماجرا عرض کیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رنج ہوا اور فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل خانہ کو واپس کر دو۔ یہ روایت الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ بخاری اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ یہاں اسی کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے یا جس میں اسلام کی علامت و نشانی پاؤ تو اس سے ہاتھ روک لو، اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو، اور اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو حکم دیتے کہ اگر تم کوئی مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا۔
कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल, पहले तुम भी ऐसे ही थे। मुसलमानों को समझाने के लिए मसीह फरमाया कि पहले तुम भी ऐसे ही थे, यानी जब तुम इस्लाम में दाखिल हुए थे तो तुम्हारी ज़बान से कलमा शहादत सुनकर तुम्हारे जान और माल महफूज कर दिए गए थे और तुम्हारा इजहार ईमान बेएतबार न करार दिया गया था। ऐसा ही इस्लाम में दाखिल होने वालों के साथ तुम्हें भी सुलूक करना चाहिए और ये तुम पर अल्लाह ताला का एहसान है कि तुम्हें इस्लाम पर इस्तिकामत बख्शी और तुम्हारा मोमिन होना मशहूर किया। लिहाजा खूब तहकीक कर लिया करो कि कहीं तुम्हारे हाथ कोई ईमानदार कत्ल ना हो। मालूम हुआ कि जो मुसलमान काफिरों में रहता हो और उसके ईमान की मुसलमानों को खबर ना हो तो उसके कत्ल से न कफारा वाजिब होगा और न दियत। याद रहे कि पिछली आयत में वो सूरत मज़कूर हुई जहाँ मुसलमानों का इस्लाम सबको मालूम हो मगर अंधेरे वगैरह की वजह से पता न लगे और मुसलमानों के हाथ से मारा जाए। इस आयत में वो सूरत बयान हुई है जिसमें मुसलमान का ईमान किसी को मालूम नहीं, लिहाजा इन दोनों आयत में तारुज नहीं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।